السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق کراچی میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا قائم کردہ بچوں کا ہسپتال ان کے نام پر بار بار سندھ پر حکمرانی کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کر دیا۔ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ناتجربہ کار خلاف قانون افسران نے سندھ میں علاج معالجے کے مثالی نظام کا بھٹا بیٹھا کر رکھ دیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں طبی غفلت کے واقعات میں اضافہ۔ صوبے میں عطیات کی روک تھام کا ادارہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سفید ہاتھی بن گیا۔ سیکریٹریٹ سے سندھ کا تبادلہ طے ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ، لیکن پروگرام اچھا لگنے پر لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمایا کریں۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے عہد میں کراچی کے غریب مریض بچوں کے مفت علاج معالجے کے لیے نارتھ کراچی میں سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال اس عزم اور تصور کے ساتھ اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں بچوں کے مفت علاج معالجے کے لیے اسے انسٹیٹیوٹ کا درجہ دینے کا عزم رکھتی تھیں، لیکن مذکورہ ہسپتال سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے دور میں روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی ایک تصویر مذکورہ ہسپتال کو فعال کرنے کا ذریعہ بنی، اور اس کے سب سے پہلے انتظامی سربراہ ڈاکٹر آصف زمان مقرر ہوئے، اور اس ہسپتال کو چلانے میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر بار بار حکمرانی کرنے والی جماعت، جو آغا خان ہسپتال، ضیاء الدین ہسپتال، انڈس ہسپتال سمیت تقریباً 40-45 پرائیویٹ ہسپتالوں کو کراچی میں سالانہ اربوں روپے کی گرانٹ دیتی ہے، یہ حکومتی جماعت اپنی قائد وزیر اعظم کی نشانی ہسپتال کو خود چلانے کے بجائے ایک خیبر پختونخوا کی NGO کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلا رہی ہے، جبکہ ہسپتال کی جدید عمارت اور جدید طبی آلات کی تنصیب کا عمل جاپان کی تنظیم جائکا کی جانب سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس ہسپتال کا OPD کا ایک حصہ جو عمومی بیماریوں تک کے لیے محدود ہے وہ محکمہ صحت سندھ چلا رہا ہے، لیکن جدید ہسپتال جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بچوں کو مختلف وارڈ میں سرجری سمیت دیگر پیچیدہ امراض کا مفت علاج معالجے کا یہاں ایک بہترین نظام موجود ہے۔ یہ ہسپتال گزشتہ ایک ہفتے سے بند اور کام کرنے والا طبی اور نیم طبی عملہ 6 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر گھروں پر ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ سیکورٹی اسٹاف نے جمعرات کو LDN کو یہ بھی بتایا کہ 3 روز سے ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محمد توفیق بھی ہسپتال میں نہیں آئے ہیں۔ تاہم عمومی بیماریوں کی OPD 1 بجے بند ہونے کے باوجود 2 بجے دوپہر کو بھی OPD رجسٹریشن کا پنکھا چل رہا تھا، جو فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
پانی کا کولر تک اسپتال میں عالمی ادارے صحت کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت سندھ بغیر آڈٹ کے سالانہ گرانٹ کے نام پر تو اربوں روپے اس صوبے کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی کمائی کے پیسے کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل نما پرائیویٹ اسپتالوں کو تو دے رہی ہے، لیکن اپنی پارٹی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قائم کردہ ہسپتال، جن کے نام سے وہ بار بار تاحال سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے، اس اسپتال کو سرکاری گرانٹ سے آج تک کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے یہ سرکاری اسپتال فنڈز کی عدم فراہمی کی بنا پر تیسری بار بند ہوا ہے، اور اس پر طرفہ تماشا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سینہ ٹھوک کر اپنے نظام صحت کو عالمی سطح کا قرار دینے کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہے، لیکن ملک کے کسی بھی صوبے میں 1.5 دہائیوں کے دوران فنڈز کی ادائیگی پر کسی بھی سرکاری اسپتال کی بندش کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ 77 سالہ معمر وزیر صحت کا کارنامہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والے ہسپتال کرپشن اور کمیشن کے چکر میں بار بار بند ہونے لگے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کے سینئر افسران کی اسامیاں ختم کرنے کے باقاعدہ اعلان کے بجائے تھوک کے حساب سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے جونیئر ناتجربہ کار ڈاکٹروں کی تقرریوں نے محکمہ صحت سندھ کے مثالی علاج معالجے کے نظام کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ خود محکمہ صحت سندھ کی حالیہ سرکاری رپورٹ کے مطابق سندھ میں ملیریا کے 2,15,270 اور ڈینگی کے 819 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تدریسی اور غیر تدریسی اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے نہ تو علیحدہ بیڈز مختص کیے گئے ہیں اور نہ ہی خصوصی وارڈ کے ساتھ عملے کو الرٹ کیا گیا ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت گزشتہ روز جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں سینئر صحافی A.K. محسن کی بھابھی کو جب ڈینگی کے علاج کے لیے شعبہ حادثات میں ہنگامی امداد کے لیے لے جایا گیا تو انہیں نہ تو گھنٹوں تک کوئی ہنگامی طبی امداد فراہم کی گئی، بلکہ وہ گھنٹوں زیر تربیت ڈاکٹروں کے ہاتھوں تختہ مشق بنی رہیں، اور نہ ہی ڈینگی کے داخل مریضوں کے لیے جناح اسپتال میں کوئی بیڈ مختص کیے گئے ہیں۔ جی ہاں جناب، یہ جناح اسپتال میں خلاف قانون نان کیڈر ڈاکٹر پروفیسر شاہد رسول پروفیسر آف سرجری کو انتظامی سربراہی سونپنے کے تباہ کن نتائج کی ایک معمولی سی جھلک ہے، بلکہ مریضوں کی جانب سے وفاق کے مذکورہ مثالی اسپتال کو دوبارہ وفاق کے سپرد کرنے کے مطالبات بھی اب سامنے آنے لگے ہیں۔ اب آپ سول اسپتال حیدرآباد میں مقامی وکیل کے بیٹے کے ساتھ ہونے والے طبی غفلت کے پیش آنے والے واقعے کی تفصیل مذکورہ ویڈیو میں خود متاثرہ وکیل کی زبانی سماعت فرمائیں۔ मूंसां ज़ुल्म जी हद कहिड़ी कई वई आहे? मूंसां ज़ुल्म जी हद इहा आहे त सुबुह जो 8:15 बजे मां पंहिंजे बचड़े खे खणी आयो आहियां सिविल अस्पताल, 9:30 बजे वार्ड मेडिकल 2 में शिफ्ट थियो आहे। मेडिकल वार्ड 2 में 3 बजे ताईं मुंहिंजा सोना ड्रिप बि न लॻाई वई आहे हुनखे, 3 बजे ताईं ड्रिप बि हुनखे न हई वई आहे। वधीक ट्रीटमेंट त अलॻि शइ आहे, पर ड्रिप बि हुनखे न हई वई। اس کے علاوہ اسپتال کی انتظامیہ نے اپنی بد انتظامی چھپانے کے لیے سول اسپتال کے ڈاکٹروں کو ڈھال بنا کر مظلوم وکیل کو دباؤ میں لینے کے لیے گزیٹڈ ڈاکٹروں سے احتجاجی مظاہرہ بھی کروا ڈالا، جس کی قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مظاہرے کی جھلک بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ
ناظرین کرام، یہ دونوں ویڈیوز محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی غفلت مجرمانہ اور وزارت صحت کے شاہانہ اقدامات کے نتائج کا شاخسانہ ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن ملازمین کی ترقیوں کی اندرونی کہانی انشاءاللہ ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں، تاہم رخصت ہونے سے قبل ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ریحان اقبال بلوچ کی جگہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر سید ذوالفقار علی شاہ کو دوبارہ لانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ خبر کے اندر کی خبر کے مطابق ذوالفقار شاہ سونے کی کان سے نکل کر چاندی کی کال پر آنے کے لیے ابھی ہچکچاہٹ کا شکار بتائے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام با فاج پاکستان پائندہ باد۔